بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، میرے چینل سائیکولوجسٹ غلام مرتضیٰ میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو عمل بتانے والا ہوں وہ ناکام محبت کو کامیاب بنانے کے لیے۔ دوستو، یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے کہ جتنی دفعہ بھی میں نے آزمایا اور جہاں سے مجھے یہ عمل ملا، دوستو سب نے اس کی تعریف کی ہے۔ دوستو، یہ عمل قرآن پاک کی ایک خاص سورہ مبارکہ کا عمل ہے کہ جب اس کو کیا جاتا ہے تو اس کے کرنے سے ایسی وائبریشنز انسان کے دماغ سے نکلتی ہیں کہ جو اس کی روحانی مخلوق کو بے چین کر دیتی ہیں، اور پھر ایسے ہوتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں انسان جس سے محبت کرتا ہے یا جس کو اپنا بنانا چاہتا ہے یا جس اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتا ہے، وہ اس کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ دوستو، جب آپ اس عمل کا وظیفہ کریں گے تو اس میں آپ خود بتائیں گے کہ کتنی طاقت ہے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی سادہ سا عمل ہے، چھوٹی سی آیت ہے دوستو۔ تو بتانے سے پہلے میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ ہم نے روحانیت کے مختلف کورس شروع کیے ہوئے ہیں، جن میں مراقبے کا کورس ہے، وظائف کا کورس ہے، روحانی علاج کا کورس ہے، ہیپناٹزم کا کورس ہے، روحانی مشاہدے کا کورس ہے، روحانی انرجی کا کورس ہے۔ دوستو، اگر یہ کورس آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو زندگی میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ انہیں سیکھنے کے بعد خود آپ اپنے معاملات کو حل کر لیں گے۔ تو دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں۔ شرائط صرف 2 یا 3 ہیں کہ جن کو اگر آپ کریں گے تو ان سے یہ وظیفہ جو ہے بڑے اچھے طریقے سے کام کرے گا۔ دوستو، سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس وظیفے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اس عمل کو کریں تو آپ کے کپڑوں پر اور اس جگہ پر خوشبو لگی ہونی چاہیے۔ جیسے کمرے کے لیے آپ اگر بتی کا استعمال کر لیں، اور خود پر جو ہے نا کوئی عطر یا اچھا سا پرفیوم جو ہے نا وہ استعمال کریں، کیونکہ جسم سے کپڑوں سے خوشبو آنا بڑا ضروری ہے اس عمل کے لیے، کیونکہ اس عمل کی مخلوق جو ہے وہ اس بندے کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے۔ تو اس بندے کا اپنے آپ کو صاف رکھنا اور خوشبو لگانا بڑا ہی ضروری ہے۔ اچھا، دوسری جو اس کے لیے شرط ہے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بھی آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو یہ بڑا ضروری خیال کرنا ہے کہ اپنے سے بڑھ کر ان کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ آپ نے کسی بھی مہمان کو آپ نے بغیر کھائے پیے یا ان کی عزت اور رسپیکٹ کے بنا آپ نے اس کو واپس نہیں بھیجنا، یعنی کہ سب مہمان جو آپ کے پاس آئیں خوش ہو کر واپس جائیں، اور جو بھی مانگنے کے لیے آتے ہیں جیسے کوئی فقیر ہو گئے یا فقیرنی وغیرہ ہو گئی تو ان کو دوستو کچھ نہ کچھ لازمی دینا ہے۔ انہیں دھکے نہیں دینے، ان کے ساتھ بولنا جھگڑنا وغیرہ نہیں ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ اور مہمان جب آتے ہیں ان کے لیے بڑھ چڑھ کر پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ چلے جاتے ہیں تو بعد میں ان کی برائی بھی نہیں کرنی۔ دوستو، یہ اس عمل کی پہلی شرط ہے، کیونکہ حسن اخلاق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کی بہترین چیز دی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کے لیے جو بہترین چیز لے کر آیا ہوں، جو اپنی امت کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں بہترین عمل، وہ اسوہ حسنہ ہے، یعنی حسن اخلاق ہے، یعنی آپ دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ تو عملیات میں یہ محبت کے عمل میں خاص طور پہ ضروری ہوتا ہے کہ ایسے شخص کی زبان جو ہے وہ نفیس ہونی چاہیے، ایسے شخص کی زبان جو ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، کیونکہ محبت کو اس نے کھینچنا ہے۔ تو دوستو، یہ 2 شرائط ہیں جن کو آپ پورا کریں گے۔ اب میں آپ کو عمل بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے عمل کرنا ہے اور عمل کون سا ہے۔ دوستو عمل ہے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 30 کا، یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا۔ دوستو یہ عمل ہے۔ دوستو اس عمل کی 2 طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ پہلا جو طریقہ ہے وہ دوستو 2100 مرتبہ والا ہے، اور دوسرا جو عمل ہے وہ دوستو 3333 مرتبہ والا عمل ہے۔ اگر سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ 3333 والا جو عمل ہے 40 دنوں والا، یہ آپ ضرور کریں، کیونکہ یہ اس کی اصل جو ہے نا وہ اس کی زکوٰۃ اس عمل سے ادا ہوتی ہے۔ دوستو جب آپ اس عمل کو 3333 مرتبہ پڑھیں گے اور تصور کے ساتھ اس شخص کا تصور باندھ کر جب آپ پڑھیں گے تو دوستو آپ دیکھیں گے
کہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ طاقت آپ کے ساتھ آ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے وہ شخص جو ہے نا وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، آپ کو اس کی طرف سے خبریں ملیں گی، آپ کو اس کی طرف سے اچھے پیغامات ملیں گے، چاہے کوئی شخص ناراض ہو کے چلا گیا ہے، یا کسی سے آپ رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، یہ شادی شدہ جوڑوں میں جو مسئلے آ جاتے ہیں، رشتے ناتوں کے بندش ہو جاتی ہے، رشتوں کی بندش کے لیے دوستو اس سے بڑھ کر میں نے عمل نہیں دیکھا۔ تو یہ دوستو بڑا ہی نایاب اور بڑا ہی نفیس عمل ہے۔ دوسرا جو اس کا عمل جو میں نے بتایا ہے 2100 مرتبہ والا، دوستو وہ بھی آپ نے 40 دن کرنا ہے۔ وہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ گھر کے افراد میں اگر محبت پیدا کرنی ہو تو یہ 2100 مرتبہ پانی پہ پڑھ کر بھی دیا جا سکتا ہے، اور تصور کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دونوں تعداد اس لیے ہیں کہ جو لوگ پہلی تعداد کو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور جو پہلی نہیں کر سکتے تو صرف ان کے لیے 2100 مرتبہ والی تعداد ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنے معاملات میں محبت اس طریقے سے پیدا کریں۔ اس کا ایک اور عمل دوستو یہ ہے کہ جس شخص سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے متعلقہ کوئی بھی چیز اگر آپ کے پاس موجود ہے، جیسے مثال کے طور پر اس کے اگر کپڑے موجود ہیں، اگر اس کی کوئی گھڑی موجود ہے، یا اس سے متعلقہ کوئی بھی چیز جو اس نے استعمال کی ہوئی ہے وہ موجود ہے، دوستو اسے سامنے رکھ کر پڑھا جائے۔ تو جب اسے سامنے رکھ کر آپ پڑھتے ہیں تو دوستو اس سے بڑی ہی محبت جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے، اور وہ شخص آپ سے فوری رابطہ کرتا ہے۔ اچھا، جو فیمیل ایسی ہیں، جو عورتیں ایسی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا اچھی جگہ پر رشتہ ہو جائے، تو اس طریقے سے ان شرائط کے مطابق جب آپ کریں گے تو دوستو اچھے رشتے ہی آپ کے لیے آئیں گے۔ پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کا جو کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ نہیں آتا، یا ہماری صحیح جگہ پر رشتہ نہیں ہوتا، یا مطلب کوئی اور اس طرح کی پرابلم ہے، تو دوستو اس کو کرنے سے ان کی یہ پرابلم حل ہو جائے گی۔ دوستو اس کی اگر اجازت چاہیے تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔